آئیے آپ لوگ مختلف خطابت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مولانا حکمت علی رسول جگر گوشہ خطوط اولاد سیاست حمزہ سیدوں کی تعلیم بیان کرے گا امام احمد تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں کہہ دیجیے سبحان اللہ پیچھے والے کی آواز نہیں آ رہی پیچھے والے کے آگے لیکن بیچ والے کے نہیں آ گئی ماشاءاللہ سامنے والے بھی بول دو سبحان اللہ نبی کے پسینے سے ارے یار آپ لوگ بھی ساتھ دیجئے نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں لوگ کیا جانے حسن و حسین کا مرتبہ لوگ کیا جانے حسن و حسین کا مرتبہ جن کی سواری خود رسول بنتی ہے جن کی سواری خود رسول بنتی ہے آئیے مائک پر مولانا موصوف صاحب کو بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ الذی ہدانا وکفانا وآوانا عن الرفض والخروج وكل بلاء نجانا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الأولين إيمانا والأحسنين إحسانا والأكملين إيمانا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام محتشم سامعین جمادی الاخری کا مہینہ جس کی 22 تاریخ ایک عظیم ہستی کے وصال سے منسوب ہے اسی ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم تمام یہاں حاضر ہوئے ہیں ان کی ذات پر ان کے عشق پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل ہم تمام حضرات مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے جب انبیاء کرام علیہم السلام کو آرام گاہ عالم ارواح سے ہدایت مخلوق کے لیے ہدایت خلق کے لیے اس دار الہموم اور الاحزان میں بھیجا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان نفوس قدسیہ کی صحبت، ان کی انسیت، ان کی رفاقت اور ان کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند حضرات اور چند ذات قدسیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا تو ان کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے چند حضرات کو منتخب کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام اپنے بندوں کے قلوب کو دیکھا، تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا، تو ان تمام دلوں میں سب سے بہترین دل، سب سے بہترین قلب وہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، جب حضور علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسان کے دلوں پر نظر فرمائی، انسان کے قلوب پر نظر فرمائی، تو چند ایسے حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا جن کو حضور علیہ السلام کی صحبت پانا تھا۔ ان حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی صحبت کے لیے منتخب فرما لیا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو اس دنیا میں بھیجا، ہر دور ہر زمانے میں اللہ نے چند حضرات کو، چند لوگوں کو اس نبی کی دعوت قبول کرنے کے لیے منتخب فرمایا، اس نبی کی مدد اور نصرت کے لیے قبول فرمایا۔ جب ان حضرات نے اس نبی کی دعوت کو قبول کیا تو اس میں حکمت خداوندی یہ تھی کہ وہ حضرات اس نبی کی عادتوں کو لے، وہ حضرات اس نبی کی اچھی اچھی عادتوں کو اپنے اندر سمو کر وہ آنے والی نسل کو اس نبی کا پیغام پہنچائے، وہ آنے والی نسل کو اس پیغمبر کی عادتوں کو دکھا کر وہ یہ ثابت کرے کہ یہ جو دین لے کر آئے ہیں وہ اچھا اور سچا دین ہے۔ اس طرح عزیزان محترم، ان نفوس قدسیہ نے انبیاء کرام کی دعوت کو آگے پہنچایا۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے، آپ کی نصرت و مدد کے لیے چند حضرات کو منتخب فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار؟ تو ان لوگوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اس طرح ان حضرات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول فرمایا۔ محتشم سامعین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ختم ہوا تو مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 500 سال اس طرح گزر گئے جس کو مورخین زمانہ فترت کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس زمانہ فترت میں جب وہ صحابہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے انہوں نے ایک زمانے تک آپ کا دین پھیلایا، پھر اس کے بعد اس زمانے میں کفر اور شرک چھا گیا، اس زمانے میں کفر و شرک کی کالی گھٹائیں چھا گئی، پھر ایک نبی کی ضرورت پڑی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور آپ کو رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت پر مہر لگا دی اور نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ عزیزان محترم، جب حضور علیہ السلام نے دین کو پھیلایا، دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی حضور علیہ السلام نے کوشش کی، تو ان کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے، ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اس حضور کے بعد جو سب سے پہلی شخصیت تھی جنہوں نے حضور علیہ السلام کی خلافت کو قبول کیا، امت نے مل کر اجماع امت کے ذریعے جن کو خلیفہ بنایا، ان کا نام صدیق اکبر ہے۔ وہ صدیق اکبر جن کو آج دنیا اصدق الصادقین کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ صدیق اکبر جن کو دنیا آج ثانی اثنین کے لقب سے یاد کرتی ہے، وہ صدیق اکبر جنہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ حضور کے عشق کے لیے قربان کر دیا تھا۔ عزیزان محترم، حضور علیہ السلام کے عشق کے لیے حضرت صدیق اکبر نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قربان کر دیا۔ مورخین فرماتے ہیں سفر و حضر میں ہر وقت
حضرت صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کی صحبت پائی، حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہے، اور آپ کئی غزوات میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شامل رہے۔ آپ کے عشق کا عالم کیا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق کا عالم کیا تھا؟ مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، جب حضور علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے چلے گئے، تو حضور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق کا عالم یہ تھا کہ حضور کے عشق میں آپ کا دل جلنے لگتا، حضور کے عشق میں آپ کا دل کباب بن جاتا، اور آپ کے منہ سے جلن کی بو آتی۔ عزیزان محترم، یہ تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عشق، کہ جس طرح انبیاء کرام کے کئی انصار و مددگار ہوئے، اس طرح اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند حضرات کو منتخب کر لیا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی عادتوں کو اپنایا، حضور علیہ السلام کی حدیثوں کو اخذ کیا اور آگے لوگوں تک پہنچایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اے میری امت، اے میرے غلاموں، سن لو، تم پر میری بھی سنت لازم ہے اور میرے صحابہ کی بھی سنت لازم ہے۔ محترم سامعین، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عشق ہم کیا بتائیں، آپ کا عشق کیا تھا؟ آپ نے ہر جگہ حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، ہر وقت۔ سب سے پہلے جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے اس اعلان کو قبول کر کے دعوت اسلام کو قبول کرنے والے ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ وہ ذات وہ ہے، جب حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا اور آپ غار میں پہنچے۔ غار میں پہنچنے کے بعد آپ نے حضور علیہ السلام کی نیند کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دیا، اپنے پیر کو اس سانپ کے سوراخ پر رکھ دیا، اور اس سانپ نے کئی مرتبہ صدیق اکبر کو ڈسا، لیکن آپ نے حضور کی نیند کی خاطر اپنے پیر کو، اپنے بدن کو جنبش تک نہ دی، بلکہ اپنی جان کو یوں قربان کر دیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہوتے کہا خلیل و بنا کعبہ و بنا لولا وال صاحبی، سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی نے غاری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے، حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے انہیں جان دی اور انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاج بھر کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ، اپنی زندگی کا ایک لمحہ حضور علیہ السلام کے عشق کے لیے نثار کر دیا، حضور علیہ السلام کے عشق کے لیے نثار کر دیا۔ آپ حدیثوں کا جائزہ لیں، قرآنی آیات کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ صدیق اکبر وہ وہی شخص ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اذ ہما فی الغار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں کئی آیتیں نازل فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں نازل فرمائی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کسی صحابی کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، لیکن صدیق اکبر کی صحابیت ایسی ہے کہ اگر کوئی آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے
لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے عشق کے لیے قربان کر دیا، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی جان کے لیے قربان کر دیا۔ محتشم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات کیسی تھی، آپ کا عشق کیسا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن نے اس کو اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مال جس کے مال نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا وہ ابو بکر کا مال تھا، ابو بکر کے مال سے زیادہ کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا۔ جب صدیق اکبر نے یہ الفاظ سنے، جب صدیق اکبر نے یہ الفاظ سنے تو آپ رونے لگے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ مال کیا ہے؟ صدیق کی اولاد، صدیق کا مال، صدیق کا خاندان، یا رسول اللہ، بلکہ صدیق کی جان بھی آپ کی جان پر قربان ہے، صدیق کی جان بھی یا رسول اللہ آپ کی ذات کے لیے قربان ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ محتشم سامعین، احادیث کا آپ جائزہ لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر کی ہی وہ ذات تھی جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیق کے مال کے جتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ اب میں جو حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کے راوی جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسد اللہ تھے، اللہ کے شیر تھے، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ وہ حضرت علی روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر میں آپ کو نتیجہ بتانا چاہتا ہوں، صدیق اکبر نے، حضرت علی نے، حضرت عثمان نے، حضرت عمر نے جو حضور سے ٹوٹ کر محبت کی، اس کا نتیجہ کیا ملا؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر عشق کیا، اس کا نتیجہ کیا ملا؟ حضرت علی بیان فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا، ابو بکر صدیق کو دیکھا، کہا، اے علی سنو، اے ابو بکر سنو، تم میں دونوں میں سے ایک ایسا ہے جس کی مدد جبرائیل امین کرتے ہیں، ایک ایسا ہے جس کی مدد میکا علیہ السلام کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ احادیث میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات کا مرتبہ ہے، جنہوں نے اپنی جان، اپنے مال اور اپنی اولاد کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا، حضور کی ذات کے لیے اپنی ذات کو قربان کر دیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سیدنا صدیق اکبر خود بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر پہنچے، عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میرے والد ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم نے اپنے والد کو کیوں تکلیف دی؟ میں آ جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے والد کی تکلیف مجھے برداشت ہے لیکن آپ کی تکلیف مجھے برداشت نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کو تکلیف پہنچے اس سے بہتر ہے کہ میرے والد کو تکلیف پہنچے، مجھے تکلیف پہنچے۔ یا رسول اللہ، یہ صدیق آپ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی آیتوں میں حضور سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو واضح فرمایا، آپ کی فضیلت کو واضح فرمایا، احادیث میں آپ کی فضیلت ملتی ہے۔ آخری واقعہ میں آپ کو بتا کر اپنی جگہ لوں، حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ اپنی کتاب ابو داؤد شریف میں روایت کرتے ہیں، کئی محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کیا، التصفیق فی الصلاۃ، اس باب میں آپ نے اس حدیث کو لایا۔ حضرت سہل بن ساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف کے قبیلے کی طرف صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قبیلے کی طرف صلح کرانے کے لیے
لیے گئے تو اس وقت نماز کا وقت قریب آ گیا، نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت بلال صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے، اے ابو بکر صدیق، حضور علیہ السلام موجود نہیں ہے، کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ کیا آپ مصلی امامت پر ٹھہریں گے؟ کیا آپ مصلی نبوت پر ٹھہر سکتے ہیں؟ صدیق اکبر نے عرض کی، صدیق اکبر نے فرمایا، اے بلال تم اقامت کہو، میں نماز پڑھاؤں گا۔ جب حضرت بلال نے اقامت کہی، صدیق اکبر آگے بڑھے، مصلی پر کھڑے ہوئے، آپ نے نماز شروع کی۔ اثناء نماز میں نماز چل رہی تھی، درمیانی نماز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا اور اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب اس آواز کو سنا تو آپ بھی حضور کی طرف متوجہ ہوئے۔ محتشم سامعین، یہاں رک کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ تمام حرکات و سکنات نماز کی حالت میں ہو رہے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے درمیان آ رہے ہیں تو صحابہ حضور کی زیارت کر رہے ہیں۔ عبادت رحمان کی ہو رہی ہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، زیارت رسول اللہ کی ہو رہی ہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، زیارت رسول اللہ کی ہو رہی ہے۔ محتشم سامعین، صحابہ کرام نے حضور کی زیارت کی، اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے کہ حضور تشریف لائے ہیں۔ آپ نے جیسے ہی حضور کو دیکھا، جیسے ہی آپ نے حضور کی زیارت کی، آپ پیچھے ہٹنے لگے، آپ پیچھے آنے لگے، اور جب پیچھے آنے لگے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے صدیق رک جاؤ، اے ابو بکر رک جاؤ اور نماز پڑھاؤ۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نہیں رکے، اسی طرح آپ پہلی صف میں آ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، نماز پڑھائی۔ جب نماز مکمل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر سے حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے صدیق کیا ہوا؟ جب میں نے تمہیں کہا کہ رک جاؤ نماز پڑھاؤ تو تم پھر پیچھے آ گئے، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کس وجہ سے تم پیچھے آئے؟ تو آپ نے کیا بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا، ما کان ينبغي لابن ابي قحافة ان يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، ابن قحافہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، ابن ابی قحافہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی امامت رسول اللہ کے آگے کرائے۔ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر آپ کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتا، آپ کی امامت کرانا گوارا نہیں کرتا، جب تک آپ تشریف فرما ہے یہ ابو بکر آپ کے مصلی پر جانا گوارا نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، یہاں رک کر میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ گھوڑے اور گدھے کا خیال آنا، نعوذ باللہ من ذالک، 100 بار معاذ اللہ، حضور کے خیال آنے سے بہتر ہے۔ عزیزان محترم، یہاں رک کر میں ان علم کے یتیم لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس حدیث کا جواب دو جس میں صحابہ کرام عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں لیکن زیارت رسول اللہ کی کر رہے ہیں، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، زیارت رسول اللہ کی ہو رہی ہے۔ تمہارے نزدیک حضور کے خیال سے نماز فاسد ہوتی ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے اسلاف کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے بزرگان دین کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز مقبول ہو جاتی ہے، نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، سیدنا صدیق اکبر کی شان میں کیا بیان کریں، کتنا بیان کرو کبھی بھی کم ہے، کتنا بیان کرو جب بھی کم ہے۔ عزیزان محترم، بس میں اپنی تقریر کی اختتام ان اشعار پر کروں۔ ہوتے کہا خلیل و بنا، کعبہ و بنا، لولاک ذال صاحبی، سب تیرے گھر کی ہے۔ صدیق نے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بل کے غار میں جہاں ان پہ دے چکے، حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے، حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے۔ ہاتھ انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اصل الاصول
بندگی اس تاج پر کی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے کو آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرے کہنے کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں ہمارے اس خراج عقیدت کے پیش کرنے کو اللہ قبول فرمائے، دنیا و آخرت میں ہمارے لیے اس تقریر کو نجات کا ذریعہ بنائیں۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔